السلام علیکم۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، محرم اور عاشورہ، خاص طور پر سنی نقطۂ نظر سے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے پاس کچھ اہم مواد موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اسے تفصیل سے سمجھیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی بات یہ کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور مقدس مہینوں میں سے ایک ہے۔ جی ہاں، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک، اور اس کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ وہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اسی پر آتے ہیں، اس کی بنیادی اہمیت کیا ہے سنی زاویے سے؟ مطلب سال کا آغاز، حرمت والا مہینہ، جنگ منع ہے۔ جی، یہ حرمت تو اپنی جگہ اہم ہے ہی، لیکن عاشورہ کی خاص اہمیت ایک عمل سے جڑی ہے، وہ ہے روزہ۔ اچھا، روزہ؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ میں نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے بھی پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ چیز مدینہ آنے کے بعد اور بھی واضح ہوئی۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ میں یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اوہ، وجہ کیا تھی؟ جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، وہ بحیرہ آمر والا مشہور واقعہ۔ اچھا، تو اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات سے ہے؟ یہ تو بہت گہرا تاریخی ربط ہے۔ یقیناً، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم موسیٰ پر ان یہودیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر آپ نے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہودیوں سے تھوڑا امتیاز کرنے کے لیے فرمایا کہ یا تو 9 اور 10 محرم کا روزے رکھو یا پھر 10 اور 11 کا۔ یعنی صرف ایک دن نہیں، ساتھ میں ایک دن ملا کر یہ ایک الگ شناخت قائم کرنے کی بات ہوئی۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام پچھلی الہامی روایات کا تسلسل بھی ہے اور اپنی منفرد حیثیت بھی رکھتا ہے۔ تو اس سب سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ سنی نقطۂ نظر سے عاشورہ بنیادی طور پر شکر گزاری کا دن ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، بنیادی روح یہی ہے، غور و فکر، عبادت، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ روزہ تو ہے ہی، ساتھ میں صدقہ و خیرات، نفلی نمازیں، ذکر، استغفار، اور انبیاء کی زندگیوں سے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے سے سبق سیکھنا۔ یہ تو واضح ہو گیا، لیکن اب وہ سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کربلا کا واقعہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، سنی مسلمان اس عظیم سانحے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ سنی مسلمانوں کے دل میں امام حسین رضی اللہ عنہ، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، ان کے لیے بے پناہ محبت اور گہرا احترام پایا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کربلا میں جو ہوا سن 680 عیسوی میں، ان کی اور ان کے اہل بیت کی شہادت، اسے حق و باطل کی جنگ میں ایک عظیم قربانی سمجھا جاتا ہے۔ یزید کی حکومت کے ظلم کے خلاف ان کا کھڑا ہونا، ان کی ہمت، اصول پسندی، اسے بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر احترام اور عقیدت مشترک ہے، تو پھر یہ جو یاد منانے کے انداز ہیں، ان میں فرق کیوں نظر آتا ہے؟ فرق بنیادی طور پر منانے کے ظاہری طریقوں میں ہے۔ سنی روایت میں عموماً وہ چیزیں شامل نہیں ہیں جو شیعہ بھائیوں کے ہاں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے عوامی ماتم، سینہ کوبی کرنا، خود کو اذیت دینا، کالے کپڑے پہننا یا بڑے بڑے جلوس نکالنا۔ اچھا۔ سنی مسلمانوں کے ہاں امام حسین کی قربانی کا ذکر ہوتا ہے، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ان کی ثابت قدمی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب عموماً پرسکون انداز میں، عبادات اور ذکر و فکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹھیک، یہ فرق واضح ہے۔ اچھا، کیا محرم میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے خاص طور پر بچنے کی تاکید کی جاتی ہے؟ جی ہاں، ایک اہم بات بدعات سے پرہیز ہے۔ بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی ایسی نئی چیز شامل کرنا جو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جیسے کچھ لوگ خود کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں، یا محرم کے مہینے کو ہی منحوس سمجھنے لگتے ہیں، یا پھر عاشورہ کے دن کوئی خاص کھانا پکانا لازمی سمجھ لیتے ہیں، سوائے اس نیت کے کہ وہ خیرات کرنا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو سنی مسلمان محرم کیسے گزارتے ہیں؟
خلاصہ یہ ہے کہ 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، نفلی عبادات، غریبوں کی مدد یعنی صدقہ و خیرات، اور کربلا کے واقعے اور دوسرے انبیاء کے قصوں سے صبر، شکر اور حق پرستی کا سبق سیکھنا، یہ سب کچھ ایک پرامن روحانی ماحول میں۔ بہت خوب۔ تو مجموعی طور پر سنی روایت میں محرم ایک مقدس مہینہ ہے، عبادت کا، شکرانے کا اور قربانیوں کو یاد کرنے کا، خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو، لیکن عوامی سوگ کی جو مخصوص رسومات ہیں ان کے بغیر۔ بالکل، اور یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ کیسے مختلف کمیونٹیز مشترکہ تاریخ اور قابل احترام شخصیات رکھنے کے باوجود اپنی اپنی منفرد روایات اور یاد منانے کے طریقوں کو